السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عائشہ گل کے قلم سے تحریر کردہ ناول طلسم یاقوت کے ایپیسوڈ نمبر 27 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب دیر کے بنا سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ۔ مجھے بھی لگتا ہے کہ میں اب بآسانی اس ٹھنڈ سے لڑ لوں گی، ہاتھ باندھے تیز تیز قدم اٹھاتی شانفہ نے کہا تو زنجبیل مسکرا اٹھی۔ ویسے یہ تو بتاؤ کہ تمہاری دنیا کیا واقعی بہت بڑی ہے؟ مگر کتنی بڑی؟ زنجبیل جانتی تھی کہ شانفہ کے ساتھ یہ سفر خاموشی سے تو ہرگز نہیں کٹنے والا۔ کتنی بڑی ہے یہ بتانے سے تو میں قاصر ہوں، مگر تم یہ جان لو کہ یہ باقی دنیا کی ہماری دنیا کے مقابلے میں تمہاری ایک ہتھیلی کے برابر ہے۔ اس بات پر شانفہ نے حیرت سے آنکھیں نکال کر اسے دیکھا۔ اتنی بڑی ہے کہ کئی دنوں تک بھی ٹریول کرتے رہو تو اس کا آخری کونا نہ ملے، جبکہ ان دنیا کے سفر کا تو پیدل ہی چند گھنٹوں میں اختتام ہو جاتے۔ زبردست، اس نے کمنٹ پاس کیا۔ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ ہمیں یہاں یا وہاں کی دنیا کی باتیں چھوڑ کر اس مسئلے پر غور کرنا چاہیے کہ شاتھا کو مات دینے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے یا ہم کیا کیا کر سکتے ہیں؟ اس وقت واقعی زیادہ بلکہ سب سے ضروری یہی تھا، تبھی زنجبیل اس ٹاپک کو بند کرتے ہوئے شاتھا پر آ گئی۔ اس سے پہلے تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہوگی کہ ہم جلد از جلد واپس قید خانے پہنچ جائیں، سورج کے نکلتے ہی، کیونکہ جیسے ہی سورج نکلا تو شاخلہ سب سے پہلے قید خانے کے حالات دیکھنے آئے گی، یہ لکھوا لو مجھ سے، اور ہمیں شاتھا سے لڑنے سے پہلے شاخلہ کو کسی ٹھکانے لگانا ہوگا۔ اس کی بات تو ٹھیک تھی، زنجبیل بھی سوچ میں پڑ گئی۔ اتنا تو مجھے ہم دونوں پہ یقین ہے کہ ہم سورج کے نکلنے سے پہلے یا نکلتے ہی ناگ محل کے اندر موجود ہوں گے۔ مگر اب سنو ذرا، جاتے کسی ایسی چیز کی تلاش کرنی ہے جس کے ذریعے ہم شاخلہ کو ٹھکانے لگا سکیں، وہ ہمارے مقصد کے پورا ہونے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو کہ یہ برف میں دھنستے پاؤں، یہ برف نہ ہوتی تو اب تک ہم کہاں سے کہاں تک پہنچ چکے ہوتے۔ شانفہ نے برف کو پیر سے پرے ٹھوکر مار کر اڑاتے ہوئے تنگ آ کر کہا، اور پھر دونوں نے بمشکل کے باوجود بھی اپنی سپیڈ بڑھا دی، اور پھر سورج کے نکلتے ہی وہ ناگ محل موجود تھی۔ شانفہ پلیز جلدی چلو، مجھ سے صبر نہیں ہو رہا، جا کر ماں اور بابا کو یاقوت کے بارے میں بتانے کے لیے۔ شانفہ چل چل کر بے حد تھک گئی تھی اور اب تو اس کی ٹانگیں جواب دے چکی تھی۔ تبھی آہستہ آہستہ قدم اٹھانے لگے۔ زنجبیل اس سے آگے بڑھ جاتی، اگرچہ سرنگ میں 2 لوگوں کے برابر گزرنے کی جگہ ہوتی۔ تم ایسا کرو، آگے آ جاؤ، کیونکہ میں اس سے زیادہ تیز نہیں چل سکتی۔ شانفہ ترچھی ہو کر کھڑی ہو گئی تاکہ زنجبیل آگے بڑھ جائے۔ زنجبیل بنا کچھ کہے آگے چلی آئی تو سرنگ سے اس تیزی سے آگے بڑھی گویا یہ اس کے بچپن کی گلیوں میں سے ایک گلی ہو، جہاں وہ آنکھیں بند کر کے راستے کی اونچ نیچ سے واقف بے فکر چل رہی ہوں۔ سرنگ کا وہ راستہ جو زیادہ دیر میں طے ہونا تھا آدھے وقت میں طے کرتی وہ آدھے دروازے تک چلی گئی، اور بنا وقت برباد کیے پورا زور لگا کر دونوں ہاتھوں سے دروازے کو پرے دھکیل ڈالا۔ شانفہ ابھی کافی پیچھے تھی۔ ماں بابا یہ دیکھیں یاقوت بالکل ٹھیک، وہ خوشی بھرے لہجے میں بولتی اس جگہ آئی جہاں اس کے ماں باپ مقیم تھے، مگر اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے، کیونکہ ساری اور کاشا تو وہاں تھے ہی نہیں۔ قید خانہ بالکل خالی پڑا تھا، ساری اور کاشا تو کیا، ان کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ ماما بابا آپ کہاں ہیں؟ یہ کہاں چلے گئے؟ کہیں شاتھا؟ او خدایا، یہ کیا ہو گیا؟ وہ سر پکڑے بیٹھ گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا۔ اف، اب میں کیا کروں گی؟ نہ جانے کہاں لے کر گئی ہوگی شاتھا انہیں۔ اس کا دل بری طرح سے دھڑکنے لگا تھا۔ ساشا کیا ہوا؟ تم اس طرح کیوں بیٹھی ہو؟ آرام سے چلنے کے باوجود بھی شانفہ ہانپتی کانپتی اس تک آئی تھی اور بے صبروں کی طرح اسے سوال پوچھنے لگی۔ شانفہ، ہم نے دیر کر دی، شاتھا میرے ماں بابا کو لے گئی، آنکھوں میں آئی نمی کے دوران اس نے بتایا تو شانفہ نے گردن گھما کر جالی دار دیوار کے پار دیکھا جہاں واقعی کوئی نہیں تھا۔ اس کے اپنے دل کو بھی ایک دم دھچکا سا لگا تھا۔ اوہ! فوری طور پر وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں بول سکی تھی، کیونکہ دونوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ واپس آنے پر یہ حالات دیکھنے کو ملیں گے۔ نہ جانے وہ کب آئی، کہاں لے کر گئی، کیا سلوک کیا ہوگا ان کے ساتھ۔ زنجبیل کو رہ رہ کر یہی سوچ آ رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ کہاں ہیں یہ جاننے کے لیے ہمیں یہاں سے باہر نکلنا ہوگا، اور باہر ہم تب ہی نکلیں گے جب کوئی اندر داخل ہوگا۔ اب تو خود ہی دعا کرنی پڑے گی کہ شاخلہ چلی گئی۔ زنجبیل کے ساتھ ساتھ شانفہ بھی سر پکڑ کر بیٹھ گئی، مگر ابھی انہیں یوں بیٹھے سوچوں میں گھرے مختلف اندازے لگاتے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی جب کھٹ پٹ کی آواز ان کے کانوں میں پڑی۔ ساشا، لگتا ہے کوئی آ رہا ہے، چلو آؤ چھپ کے دیکھیں۔ زنجبیل اس کے کہنے پر فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر دونوں دروازے کی اوٹ میں جا کھڑے ہوئیں۔ آواز سے تو یہی لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی بھاری بھرکم وجود والا انسان آ رہا ہے۔ یقیناً یہ شاخلہ ہی ہے، شانفہ نے آنکھوں ہی آنکھوں میں زنجبیل سے کہا۔ قدموں کی آواز قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی اور پھر یہ قدم دروازے کے قریب آ کر رک گئے۔ آنے والے نے اندر جھانک کر دیکھا تو چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر پڑے۔ وہ شاخلہ ہی تھی تو یہ دونوں واقعی فرار ہو چکی ہیں، مگر چلو
میں پچھلا دروازہ بند نہیں کرتی. دیوی کے بقول ممکن ہے وہ جہاں سے گئی ہیں وہاں سے واپس بھی آ جائیں. بس میرا کام وقفے وقفے سے یہاں جھانکنا ہے. وہ ہاتھ جھاڑتی واپس جانے لگی جب شانیفہ نے بنا آہٹ پیدا کیے چپکے سے اپنی ٹانگ شاخلہ کی راہ میں حائل کر دی. شاخلہ چونکہ اس بات سے انجان تھی تبھی اس کے سبب لڑکھڑاتی اوندھے منہ زمین پر جا گری. دونوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بنا وقت ضائع کیے اپنی اپنی چادریں اتار کر اسے باندھنا شروع کر دیا. سنجبیل نے اپنی چادر سے اس کے پیروں کو قید کیا جبکہ شاخلہ ہاتھوں سے شانیفہ پر وار کرنے لگی. چونکہ اس کے پیر قید ہو چکے تھے سو وہ اٹھ کر بھاگ نہیں سکتی تھی. تبھی سنجبیل نے شانیفہ کی مدد کے لیے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی قید میں لے لیا. چھوڑو مجھے، یہ کیا کر رہی ہو تم دونوں؟ مکار کہیں کی، تم دونوں یہیں چھپی ہوئی تھی اور میں سمجھی کہ پکی پکی فرار ہو چکی ہو. چھوڑو مجھے ورنہ تم دونوں کا دیوی کے ہاتھوں بہت برا انجام ہوگا. وہ چلا اٹھی. انجام تو تمہاری دیوی کا بہت برا ہوگا، وہ بھی ہم دونوں کے ہاتھوں. تم سیدھی طرح زبان کھولو کہ ساری اور کاشا کو کہاں چھپایا. سنجبیل اس کے ہاتھوں سے ڈرنے والی نہیں تھی. یہ تو میں تمہیں کبھی نہیں بتاؤں گی. اور تمہیں جاننے کی اتنی فکر کیوں ہے؟ دیوی صحیح کہتی ہیں، تمہارا ضرور ان سے رشتہ ہے. شاخلہ نے نخوت سے ہنکارا بھرا. دیوی سے پہلے تو دل چاہ رہا ہے کہ تمہارا قصہ ختم کر دوں. سیدھی طرح بتاؤ کہاں چھپا رکھا ہے ان دونوں کو، ورنہ میں اپنے کہے پہ عمل بھی کر ڈالوں گی. سنجبیل نے خطرناک تیور لیے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، مگر شاخلہ بھی ڈھیٹ تھی، اتنی آسانی سے منہ نہیں کھولنے والی تھی. تم دونوں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور اگر بگاڑ بھی لو تو میرے ذریعے دیوی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکو گی. اور رہی بات ساری اور کاشا کی تو وہ تو پہلے بھی دیوی کی قید میں تھے اور اب بھی، مگر کس جگہ یہ تم نہیں جان پاؤ گی، بلکہ آج کے بعد تو ان کا اس ساری دنیا سے نام و نشان ہی مٹ جائے گا. کیونکہ جس مقصد کے لیے دیوی نے انہیں آج تک زندہ رکھا ہوا تھا اس کو تو وہ شکتیاں ملتے ہی ویسے بھی حاصل کر ہی لیں گی. شاخلہ نے ان پہ بم پھوڑا. سنجبیل کا تو دل ایک دم جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا، کیونکہ جو وہ کہہ رہی تھی ویسا ممکن تھا. کیونکہ آج کی رات کے بعد تو شاخلہ کھلے عام ماں بدولت خود سب تہس نہس کرنے کا ارادہ رکھتی تھی. اسے ساری اور کاشا کے وجود کے بے وجود ہونے سے کوئی سروکار نہ رہتا. ویسے بھی اتنے سال انہیں اپنی قید میں رکھ کر اسے کون سا یہ قوت حاصل ہو گیا تھا جو انہیں مزید زندہ رکھتی. یہی سب سوچ سوچ کر سنجبیل کی روح کانپے جا رہی تھی. شانیفہ ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا ابھی کے ابھی. سنجبیل نے اسے فوراً اٹھنے کا کہا اور پھر وہ دونوں خود پر لدے زائد کپڑے وہیں چھوڑتی زینے پھلانگتی تہخانے سے باہر نکل آئیں. چابی تالے کے اندر ہی لگی ہوئی تھی. انہوں نے تالا بند کیا اور چابی اپنے قبضے میں لے لی. آج رات سے پہلے مجھے دیوی کو مارنا ہوگا. ہاں شانیفہ مجھے دیوی کا قتل کرنا ہوگا. اسے مزید شکتیاں ملنے کی بجائے اس سے اس کی پہلی سب شکتیاں بھی چھیننی ہوں گی. مگر بتاؤ میں کیا کروں ایسا کہ تاج میرے ہاتھوں میں آ جائے. بے بسی میں گھری وہ شانیفہ سے پوچھ رہی تھی جو کہ خود نہیں جانتی تھی. ساشا، ہمارا یہاں زیادہ دیر کھڑے رہنا ٹھیک نہیں، چلو کہیں اور چلتے ہیں. شانیفہ کی بات ٹھیک تھی. سنجبیل سر ہلاتی اس کے ساتھ چل پڑی اور پھر دونوں نے ناگ محل کے اندر کا کونا کونا چھان مرا، مگر ساری اور کاشا کہیں نہیں ملے. سنو، تم دونوں نے شاخلہ کو کہیں دیکھا ہے؟ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. تھک ہار کر وہ جب ہال میں آئیں تو ایک کنیز نے ان سے استفسار کیا، کیوں؟ ہم تمہیں شاخلہ کی باڈی گارڈ نظر آتی ہیں جو وہ کسی وقت کہاں ہے کب سب پتہ ہوگا. سنجبیل پہلے ہی بہت پریشان تھی اور تپی پڑی تھی. اس کی یہ بات پوچھنے پر بھڑک ہی اٹھی، جبکہ شانیفہ نے اسے آنکھوں میں اپنا لہجہ نارمل کرنے کا کہا کیونکہ یہاں بات شاخلہ کی ہو رہی تھی. نہیں، ہمیں نہیں پتہ. کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ شانیفہ نے سنجبیل کے چپ ہوتے ہی بتانے کے ساتھ ساتھ پوچھا. میری بلا سے تو جہاں مرضی ہو، وہ تو دیوی اسے یاد فرما رہی ہیں اور کافی دیر سے واقعی وہ نظر بھی نہیں آ رہی. لیکن اگر میں جا کر بولوں گی کہ معلوم نہیں وہ کہاں ہے تو کہیں دیوی مجھ پر ہی نہ برس پڑے. کنیز کو دیوی کے غضب سے بہت ڈر لگتا تھا، تبھی بولی، تو جاؤ تلاش کرو اسے اگر اتنا ہی ڈرتی ہو تو. سنجبیل ایک بار پھر برے طریقے سے بولتی کمرے میں چلی گئی، جبکہ کنیز ہکا بکا کھڑی رہی کہ اس کو کیا مسئلہ ہے. شانیفہ بھی اس کے پیچھے چلی گئی. ساشا، پریشان مت ہو، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی بولی. مگر سنجبیل اس پہ بھی بھڑک اٹھی. کیسے پریشان نہ ہوں میں؟ ہاں کیسے نہ ہوں؟ میرے ماں بابا اس شاخلہ کی قید میں نہ جانے کس حال میں ہیں. آج اماوس کی رات ہے، یعنی میرے پاس صرف آدھا دن ہی بچا ہے. آج دیوی کھلے آسمان تلے بیٹھ کر نہ جانے کون کون سی شکتیاں حاصل کر لے گی اور سب کچھ تباہ کر کے رکھ دے گی. میرے ماں بابا کو مار دے گی، کوچہ کوشک کی بنیاد ہلا دے گی. میں افغان کو نہیں بچا پاؤں گی، کبھی اپنی دنیا میں نہیں جا پاؤں گی، کیونکہ میں کچھ نہیں کر پا رہی. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کوئی راستہ سجھائی نہیں دے رہا، اور تم کہہ رہی ہو کہ میں پریشان نہ ہوں. وہ اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے پرے جھٹکتی بولی. خود کو سنبھالو ساشا. کیسے سنبھالوں؟ بتاؤ نا کیسے سنبھالوں. میرا اس وقت دماغ پھٹ رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے میں پاگل ہو جاؤں گی. ملکہ نے مجھ پر اتنا یقین کر کے مجھے یہاں بھیجا، مگر میں ابھی تک کچھ نہیں کر پائی. کچھ بھی ایسا نہ ہوا جو میرے لیے آسانی کا باعث بنتا، الٹا معاملات میرے لیے خراب ہی ہوتے گئے. میں کسی قابل نہیں ہوں، میں نہیں دے پاؤں گی شاخلہ کو مات. وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی.
ساشا خود پر اتنی بھی یقینی اچھی نہیں ہے. مجھے یقین ہے تم سب کر لو گی، وہ سب جس کی میں نے ملکہ نے اور تمہارے ماں بابا نے تم سے امید لگا رکھی ہے. اور دیکھنا یہ امید مت دو مجھے جھوٹی تسلیاں، میں جانتی ہوں کہ کچھ نہیں ہو پائے گا. تم پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دو، چلی جاؤ یہاں سے. وہ اسے بیچ میں ٹوک پڑی. مگر ساشا میں تمہیں کیسے؟ پلیز سنا نہیں تم نے، جاؤ یہاں سے. وہ اس کے لیے فکر مند تھی مگر زنجبیل اس وقت کچھ سننا نہیں چاہتی تھی. شانفہ نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور خاموشی سے اٹھ کر چلی گئی، جبکہ زنجبیل دونوں ہاتھوں میں منہ دیے رو پڑی. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. نہ جانے کتنی ہی دیر وہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی رہتی اگرچہ اسے شانفہ کا خیال نہ آتا. کہاں وہ اٹھ کر جا نہیں رہی تھی اور کہاں وہ تب سے گئی ابھی تک واپس کمرے میں نہ لوٹی تھی. میں نے غصے میں انجان نہ جانے اسے کیا کیا بول دیا، جبکہ یہاں میری سب سے بڑی سپورٹر اور خیرخواہ وہی ہے. کتنی بری لگی ہوں گی اسے میری باتیں. ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی میں امید کیوں ہار رہی ہوں؟ ابھی تک جو سوچا ہے وہ ہو تو رہا ہے. یاقوت کا ٹھیک ہونا، شاغلہ کو ٹھکانے لگانا، ہمارا تہخانہ. مگر یہ شانفہ کہاں چلی گئی؟ اس کا خیال آتے ہی وہ اٹھی اور ہال میں چلی گئی، مگر کنیزوں کے چہروں میں سے کہیں اسے شانفہ کا چہرہ نظر نہ آیا تو وہ باہر نکل آئی. مگر تبھی اس کی کسی سے ٹکر ہوئی. سر اٹھا کر دیکھا تو وہ شانفہ تھی. اوہ تھینک گاڈ شانفہ تم مل گئی، میں تو پریشان ہو گئی تھی تمہارے لیے. زنجبیل شکر کرتی اسے لیے باورچی خانے چلی آئی اور گلاس میں پانی بھرے گھونٹ گھونٹ حلق سے اتارنے لگی. آئی ایم سوری شانفہ، میں نے غصے میں تمہیں بہت سخت الفاظ کہہ دیے، مجھے نہیں کہنے چاہیے تھے. زنجبیل نے اپنے برے رویے کی اس سے معافی مانگی مگر شانفہ کچھ نہ بولی بلکہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی. ایسے کیا دیکھ رہی ہو کہ زیادہ ناراض ہو گئی ہو؟ ایک بار پھر زنجبیل نے اسے مخاطب کیا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی. تو پھر کچھ بولو تو. ہم آگے کیا کرنے والے ہیں؟ اس نے پوچھا. میں نہیں جانتی شانفہ، مگر کچھ تو کرنا پڑے گا. ہاتھ پہ ہاتھ دھرے تو میں نہیں بیٹھ سکتی. وہ بے بسی سے گویا ہوئی. ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مگر تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے کچھ تو بتاؤ. وہ گویا اس سے اگلوانا چاہ رہی تھی. چل تو بہت کچھ رہا ہے دماغ میں مگر کرنا کیا ہے یہ سمجھ نہیں آ رہا. تم ہی کوئی تجویز پیش کرو. میں کیا بتاؤں؟ ویسے شاتھا دیوی کو اس کے انجام تک پہنچانے کے لیے تمہاری کیا خواہش ہے کہ کس طرح تم اسے مارو؟ کندھے اچکانے کے بعد اس نے ایک اور سوال پوچھا. میرا تو دل چاہتا ہے کہ اوہ سوری. تبھی زنجبیل کا پاؤں لڑکھڑایا اور گلاس میں بچا پانی شانفہ کے بازو پر گر گیا. اف یہ کیا کر دیا تم نے؟ وہ بازو جھٹکتی بیزاریت بھرے لہجے میں گویا ہوئی، چہرے پر ناگواریت پھیل گئی. سوری یار، میں نے دیکھا نہیں. کہیں تم اندھی ہو کیا جو تم نے دیکھا نہیں؟ وہ یوں اپنا بازو جھٹک رہی تھی جیسے پانی نہیں بلکہ اسے آگ چھو گئی ہو، جبکہ اس کے ان لفظوں اور ایسے رد عمل پر زنجبیل ہکا بکا رہ گئی. یہ تمہیں کیا ہو؟ ارے رکو تو، کہاں جا رہی ہو؟ شانفہ رکو، میری بات سنو. وہ اس کے بات سنے بغیر باورچی خانے سے جا چکی تھی، جبکہ زنجبیل سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ اچانک اسے کیا ہو گیا. اپنے دماغ پر زور دینے کی بجائے وہ شانفہ سے پوچھنے کے لیے خود بھی باہر چلی آئی. ہال میں دیکھا، کمرے میں دیکھا، مگر وہ کہیں نظر نہ آئی. سنو، تم نے شانفہ کو کہیں دیکھا کیا؟ اس نے پاس سے گزرتی ایک کنیز کو روک کر پوچھا. یہ وہی کنیز تھی جو 2 گھنٹے قبل ان سے شاغلہ کا پوچھ رہی تھی. زنجبیل کا خود کے ساتھ رویہ اسے یاد تھا مگر پھر بھی غصہ کر کے چپ چاپ جانے کے بجائے بولی. وہ جو تمہارے ساتھ ہوتی ہے، وہ چہرے پہ داغ والی؟ ہاں وہی، زنجبیل نے جلدی سے بتایا. اسے تو کوئی گھنٹہ بھر پہلے میں نے شاغلہ کے ساتھ دیکھا تھا. کنیز نے گویا بم پھوڑا. کیا کہا؟ شاغلہ کے ساتھ؟ وہ بے انتہا حیرت کے ساتھ گویا ہوئی. ہاں اسی کے ساتھ. مگر تم اتنا حیران کیوں ہو رہی ہو؟ کیا تمہیں یقین ہے کہ تم نے اسے شاغلہ کے ساتھ ہی دیکھا تھا؟ کیا پتہ کوئی اور ہو؟ زنجبیل نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے ایک اور سوال کر ڈالا. ہاں مجھے میری آنکھوں پہ پورا یقین ہے، وہ گھنٹہ پہلے شاغلہ کے ساتھ ہی تھی. کہو تو لکھ کے دے دوں؟ وہ پورے یقین سے بولی، جبکہ زنجبیل کو سوچوں میں ڈال گئی. یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ شاغلہ تو قید خانے میں ہے، وہ بھلا باہر کیسے آ سکتی ہے؟ یہی سوچ لیے وہ قید خانے کے دروازے تک چلی آئی، مگر تب اس کی الجھن میں اور بھی اضافہ ہو گیا جب دروازے کو تالے کی قید میں پایا. دروازہ تو بند ہے، پھر بھلا شاغلہ باہر کیسے آ سکتی ہے؟ وہ وہیں کھڑی کھڑی خود سے ہم کلام ہوئی. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. وہ اس طرح کہ یہاں کا دروازہ تو تم دونوں بند کر گئی تھی مگر پچھلا دروازہ بند کرنا بھول گئی. اس آواز پر تو زنجبیل اچھلی پڑی اور فوراً سے قبل واپس مڑی، مگر شاغلہ کو اپنے مقابل کھڑا دیکھ کر گویا پتھر کی ہو گئی. اور چادر سے باندھ کر تم دونوں کو کیا لگتا ہے کہ تم دونوں نے مجھے زنجیروں سے باندھ دیا؟ بلکہ شاید یہ سوچ کر مطمئن ہو گئی تھی کہ کھول بھی لیے ہاتھ پیر تو کوئی ڈر نہیں کیونکہ دروازہ تو بند ہے. مگر ہاں وہ بات ادھوری چھوڑے ہنس پڑی، جبکہ زنجبیل کو لگا اس کا سر گھوم رہا ہے. کیا ہو رہا ہے اس کی تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. شانفہ کہاں ہے؟ وہ اس کے سامنے بولی بھی تو شانفہ کے لیے. تمہاری پیاری سی دوست کو تو میں نے کب کا ہی دیوی کے حوالے کر دیا. تم نہ ملی مگر تمہاری دوست مل گئی. اب ہمیں نقصان پہنچانے میں وہ بھی شریک تھی تو اسے ایسے کیسے چھوڑ دیتی؟ وہ گویا فرضی کالر اچکاتی بولی، جبکہ زنجبیل ایک بار پھر شدید الجھن کا شکار ہو گئی. یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ شانفہ تو کچھ دیر قبل میرے ساتھ تھی. اپنی دوست کی یاد آ رہی ہے نا؟
تو اب تم بھی چلو گی اپنی دوست کے پاس ہی؟ شاخلہ نے اسے مزید کچھ سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا اور اسے کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لے جانے لگی، مگر زنجبیل کے ساتھ یہ آخری موقع تھا، اسے اب کسی بھی طرح شاخلہ اور دیوی کے ہاتھ نہیں لگنا تھا۔ اسے ہمت کرنی تھی، دماغ لڑانا تھا، اور اس نے دماغ لڑایا اور شاخلہ کو ہاتھ پہ پورے زور سے دانت کاٹ دیے۔ اس کے ہاتھ میں ایک دم سے درد کی لہر اٹھی، وہ اس حملے کے لیے بالکل تیار نہ تھی۔ اس کے اپنے ہاتھ جھٹکنے کے دوران زنجبیل نے آؤ دیکھا نہ تھا اسے پر دھکا دیتی وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی اور پھر راہداریوں میں بھاگتی ہی رہی۔ اسے اپنے پیچھے شاخلہ کے قدموں کی آواز بھی آ رہی تھی، تبھی وہ راہداری میں موجود کمروں میں سے ایک کمرے میں گھس گئی اور اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ شاخلہ اس دروازے کے پاس رکی۔ زنجبیل کی دھڑکنیں اور بھی تیز ہو گئیں کہ کہیں اس نے اسے اندر آتے تو نہیں دیکھ لیا، مگر اس کا اندیشہ غلط ثابت ہوا، کیونکہ وہ ذرا بھر کو رکی اور پھر آگے گزر گئی، مگر زنجبیل نے فوراً باہر نکلنے کا رسک نہ لیا۔ اندر آ کر اس نے گہری سانس خارج کی اور شانفہ کے متعلق سوچنے لگی۔ میری سمجھ سے باہر ہے کہ شاخلہ اگر اسی وقت شانفہ کو دیوی کے پاس لے گئی تھی تو وہ کچھ دیر پہلے میرے پاس کیسے موجود تھی، اور اس کا رویہ میرے ساتھ اتنا عجیب کیوں تھا، اتنی عجیب عجیب باتیں کیوں کر رہی تھی جیسے کچھ جانتی ہی نہ ہو، اور اس کے بعد سے وہ مجھے کہیں نظر نہ آئی۔ اس کمرے میں ایک قالین بچھا ہوا تھا، وہ خود سے ہم کلام تھی۔ وہیں بیٹھ گئی، کچھ دیر گزری تو اٹھ کر باہر جانا چاہا، مگر یہ کیا، دروازہ تو بند تھا۔ یہ دروازہ کیسے بند ہو گیا؟ اف خدایا، تو وہ شاخلہ جو ذرا بھر کو یہاں رکی تھی وہ بے مقصد نہیں تھا۔ اف، اب کیا کروں، کیسے جاؤں باہر؟ پریشانی میں وہ یہاں سے وہاں چکر کاٹنے لگی تھی۔ ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ کانوں میں کھٹ پٹ کی آواز پڑی۔ اس نے غور کیا تو یہ آواز دروازے کے باہر سے آ رہی تھی۔ وہ فوراً چوکنا ہوئی اور بھاگتی ہوئی دروازے کے برابر میں کھڑی ہو گئی کہ یہ یقیناً شاخلہ ہوگی، اور اگر شاخلہ ہی ہوئی تو وہ اسے دھکا دیتی خود باہر نکل جائے گی۔ دروازہ کھلا تو ایک لڑکی اندر داخل ہوئی، مگر خالی کمرے کو دیکھ کر چونکی۔ اسی وقت زنجبیل بھی اس پر حملہ کرنے کو آگے بڑھی، مگر اپنی پکار کانوں میں پڑتی ہی وہیں منجمد ہو گئی۔ ساشا، ساشا تم کہاں ہو؟ اوہ، یہ تو شانفہ ہے، یہ کہتی ہوئی زنجبیل اس کے گلے سے لگ گئی۔ تم کہاں چلی گئی تھی شانفہ؟ میں نے تمہیں کتنا ڈھونڈا۔ میں نے کنیز سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ تم شاخلہ کے ساتھ، اور پھر شاخلہ میرے پاس بھی آئی، اس نے بھی یہی کہا کہ تم تو کب سے دیوی کی قید میں ہو، اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کیونکہ کچھ دیر پہلے تک تو تم میرے ساتھ تھیں۔ سب جھوٹ بول رہے تھے۔ اوہ شکر ہے کہ تم ان کے ہاتھ نہیں لگی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ زنجبیل ایک ہی سانس میں بولتی اس سے الگ ہوئی۔ ہاں، سب جھوٹ بول رہے تھے، میں کسی کی قید میں نہیں تھی، بلکہ میں تو خود تمہیں ڈھونڈ رہی تھی۔ شانفہ اس کا ہاتھ جو کہ ابھی تک اس کے کندھے پہ تھا پرے ہٹاتی بولی، جبکہ اس کے ایسے کرنے پر زنجبیل نے دھیان ہی نہیں دیا۔ آئی ایم سوری شانفہ، میں نے غصے میں تمہیں نہ جانے کیا کیا بول دیا، مگر تم کتنی اچھی ہو، پھر بھی میرا ساتھ نہیں چھوڑتی، مجھے ڈھونڈتی رہی، میرے لیے فکر مند رہی۔ وہ ایک بار پھر اس کے گلے لگ کر الگ ہوئی۔ یہ سب باتیں چھوڑو، مجھے تمہیں کچھ دکھانا ہے، کچھ ایسا جو تمہارے ماں بابا کو دیوی سے بچانے کا سبب بن سکتا ہے۔ ایسا کیا ہے؟ وہ فوراً سے پہلے سوال کو ہوئی۔ یہ تو تم میرے ساتھ چلو گی تو ہی پتہ چلے گا، چلو آؤ۔ وہ اس لیے کمرے سے نکل آئی اور ایک کے بعد نکلتی ایک راہداریاں پار کرنے لگی۔ کچھ بتاؤ تو صحیح شانفہ، وہ تم مجھے کہاں اور کیا دکھانے لے جا رہی ہو؟ اس سے صبر نہیں ہو پا رہا تھا، اور شانفہ بھی تو کچھ نہیں بتا رہی تھی۔ جلدی کس بات کی، ابھی پتہ چل ہی جائے گا۔ شانفہ پل بھر کو رکی، اس کی طرف عجیب نظروں سے دیکھا اور پھر اسے لیے چل پڑی، جبکہ زنجبیل کو اس لمحے جانے کیوں شانفہ کی آنکھوں سے خوف سا آیا، اور اس خوف کے ساتھ ساتھ اس کے ذہن میں ایک بات بجلی بن کر گونجی۔ ایک منٹ شانفہ، تمہیں یہ کیسے پتہ چلا کہ میں اس کمرے میں مقید ہوں؟ وہ سوال جو شانفہ کو دیکھتی ہی زنجبیل کے ذہن میں آنا چاہیے تھا وہ اب آیا۔ تم کہاں مقید ہو؟ یہ مجھ سے بہتر کوئی کیسے جان سکتا ہے ساشا؟ وہ اس کے نام پہ زور دیتی ایک بار پھر عجیب سے لہجے میں گویا ہوئی، اور اسی لمحے زنجبیل کے دل نے زور و شور سے چلایا کہ یہ تمہاری دوست نہیں ہے۔ ہاں، یہ شانفہ نہیں ہے، لیکن اگر یہ شانفہ نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ وہ اس وقت ناگ محل میں موجود تھی، اور اس ناگ محل کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہاں انسانوں سے زیادہ ناگ بستے ہیں، وہ ناگ جو اچھا دھاری ہوتے ہیں، اور یہاں سب سے زیادہ طاقتور ناگ نہیں بلکہ ناگن کون تھی؟ یہ سوال بار بار اس کے دماغ میں ہتھوڑے بن کر بجنے لگا۔ شاتھا دیوی، اور کون؟ وہی تو ہے یہاں کی سب سے طاقتور ترین ناگن، اور اس محل کی ملکہ، اس کی دشمن، اس کو قید کروانے والی، اس کی تلاش کروانے والی۔ شاخلہ اسے قید کر کے گئی تھی، اس کے بعد شانفہ کا اس کمرے میں آ کر ساشا پکارنا۔ سارے سوالوں کے جواب زنجبیل پر کھل گئے۔ اس نے اسی وقت اپنا ہاتھ شانفہ کے ہاتھ سے چھڑایا، جو کہ شانفہ ہرگز نہیں تھی۔ ہاں، وہ شانفہ نہیں تھی، وہ دیوی تھی، شاتھا دیوی، جو روپ بدل کر اس کے سامنے اب کے ظاہر ہو چکی تھی، کیونکہ زنجبیل کے دل و دماغ میں کیا چل رہا تھا یہ وہ اس کے چہرے سے اندازہ لگا چکی تھی۔ زنجبیل ہاتھ چھڑواتے ہی بھاگنے لگی، مگر جیسے ہی پیچھے کو مڑی سامنے شاخلہ کھڑی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، اب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ۔